خوش آمدید تیری راہ میں رول گئی وے بائے میمونہ خورشید۔ یہ اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت پسند آئے گا، تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاپا اور ڈاکٹر کے شدید اصرار پہ اس نے معمولی ناشتہ کیا تھا، لیکن باقی ناشتہ ویسے کا ویسا باہر آ گیا۔ اس کی کمزوری محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر نے ایک ڈرپ اس کے اور لگا دی۔ دن بھر آنے جانے والوں کا تانبا بندھا رہا۔ ورشا کے گھر والے آ کر چلے گئے، لیکن ورشا شام تک اس کے پاس رہی اور پھر وہ بھی چلی گئی۔ شام کو پاپا پھر اس سے ملنے کے لیے آئے۔ اب اس کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ پاپا نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ سگریٹ ہرگز نہیں پیے گا، اور زباریہ کو تلقین کی تھی کہ اس کی خوراک کا خاص خیال رکھے۔ پاپا کے چلے جانے کے بعد جب وہ اس کے پاس آئی تو دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور مسلسل چھت کو گھور رہا تھا۔ زباریہ کو اسے دیکھ کر پریشانی ہوئی تو یہ کہ اس کے ہونٹوں پہ سگریٹ سلگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر سگریٹ اس کے منہ سے نکال کر دور پھینک دیا۔ جہاں داد نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا۔ اس کی اتنی جرأت! یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی نہیں، نقصان دہ ہے۔ وہ سکون سے نزدیک ہی پڑی سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر اٹھانے لگی۔ جہاں داد نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھین لیے۔ یہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، وہ رسان سے بولی۔ میں اپنے معاملات میں تمہاری اتنی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا، پلیز۔ زباریہ کا دل پارا پارا ہو گیا۔ پھر وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر پیتے ہوئے بولی، کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی۔ اچھا، اب آپ کیا کھائیں گے؟ اس نے اپنا لہجہ بشاش کیا۔ زہر، لٹھ مار جواب ملا۔ وہ تو آپ نے جتنا پینا تھا پی لیا، اب مزید نہیں۔ آئی سے گیٹ لاسٹ، وہ اکتا کر بولا۔ دوسرے ہی پل زباریہ نے ہمت کر کے اس کے ہاتھ سے سگریٹ جھپٹ لیا۔ جہاں داد کو بری طرح طیش آیا۔ وہ اس کی طرف غضبناک حالت میں دیکھنے لگا۔ وہ باقاعدہ مسکرا رہی تھی۔ سمجھ لینا، اب تم اسے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے پلاؤ گی، اور بے انتہا مجبور ہو کر۔ ہاں پلاؤں گی، جو کہیں گے وہ آپ کو پلاؤں گی، مگر یہ نشہ نہیں۔ آپ کو سوپ پلاؤں گی، جوس پلاؤں گی، حتیٰ کہ اپنا لہو بھی پلاؤں گی، مگر یہ زہر نہیں پینے دوں گی، آپ کو نہیں پینے دوں گی۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو رگڑے۔ جہاں داد کے ہونٹوں پہ تلخ سا تبسم پھیل گیا۔ جذباتی اداکاری خوب کر لیتی ہو تم، کاش میں داد دے سکتا۔ زباریہ کے تلووں سے لگی اور سر پہ آ کر بجھی۔ ذلت کے احساس سے چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ محبت کرنا میرا قصور ٹھہرا، صرف قصور، محبت۔ اس نے سگریٹ اور لائٹر اس کے بستر پہ پھینک دیا۔ رات بھر کی کارگزاری کا اس نے یہ صلہ دیا تھا۔ اس نے یہی سوچتے ہوئے سوچا، مجھے آپ سے کبھی بھی صلے کی توقع نہیں، اور نہ ہی میں اپنی محبت کے عوض آپ سے کچھ لینا چاہتی ہوں۔ جہاں داد عجیب طریقے سے مسکرا دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو ان باتوں سے مجھے فتح کر لو گی؟ زباریہ بلبلا اٹھی۔ یہ سگریٹ یہاں سے اٹھاؤ اور اسے لگا کر میرے منہ میں دو، اسی جرأت سے جس جرأت سے تم نے اسے نکال کر پھینکا تھا۔ زباریہ اس کی ہٹ دھرمی پہ کانپ گئی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا تم سے؟ وہ اس کی کلائی مروڑ کر سختی سے بولا۔ اگر میں نہ دوں تو؟ وہ اس سے زیادہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئی۔ سوچ لو، یہ تو صرف سگریٹ ہے، کہیں کچھ اور پلانا نہ پڑ جائے تمہیں۔ زباریہ نے کرب سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھیل گئے۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ تم نے سنا نہیں؟ سخت چڑ کر بولا۔ زباریہ نے جھک کر بستر پر سے لائٹر اور سگریٹ اٹھائے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس طرح نہیں، کھول کر میرے منہ میں دو۔ زباریہ یوں ہی کھڑی رہی۔ وہ سخت جھنجھلا گیا۔ تمہیں ایک بات پہلی بار میں سمجھ نہیں آتی؟ اس نے جھٹکا دے کر اپنی طرف گرا لیا۔ زباریہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس پہ آ گری۔ جہاں داد نے اس کے جبڑے پکڑ کر سختی سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ زباریہ تکلیف کے احساس سے تڑپ اٹھی۔ سگریٹ نکال کر اس کے منہ میں دے دیا۔ جہاں داد نے اس کا چہرہ اپنی آنھی گرفت انگلیوں سے جھٹک دیا۔ لائٹر جلاؤ۔ وہ چپ رہی۔ لائٹر جلاؤ۔ وہ تقریباً جلا پڑا۔ زباریہ نے کسی روبوٹ کی طرح لائٹر جلایا، پھر اس کی آنچ کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے وہ اسے اپنی عمر بھر کی پونجی میں آگ لگانے کا کہہ رہا ہو۔ اگلے ہی پل اس نے اس لائٹر کی لو کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ جہاں داد ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ یو نان سینس گرل! اس نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہی پل اس کی مٹھی سے جلتا ہوا لائٹر نکال لیا۔ زباریہ کی ساری ہتھیلی جل گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ پریشان بھی ہوا اور مشتعل بھی۔ جلن کے احساس سے زباریہ تڑپ اٹھی اور اگلے ہی پل اس کے اثار سے نکل کر باہر بھاگ گئی۔ بی بی جی صاحب نے یہ برنال بھیجا ہے، کہا ہے اسے زخم پہ لگا لیں۔ زباریہ نے گھٹنوں پر سے سر اٹھایا۔ متورم آنکھیں اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر صفدر حیران رہ گیا۔ لگتا ہے بی بی جی آپ کو زخم زیادہ آیا ہے، لائیے میں آپ کے زخم پہ مرہم لگا دوں۔ وہ اپنائیت سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہارے صاحب نے اتنے زخم دیے ہیں صفدر، کس کس زخم پہ مرہم لگاؤ گے؟ جلتے ہوئے ہاتھ میں اتنی تکلیف تھی کہ اس نے ہتھیلی اس کے سامنے کھول دی۔ بہت جل گیا بی بی جی۔ کیا کر رہی تھی آپ؟ حالانکہ کچن میں کام تو کوئی نہیں تھا۔
وہ ہتھیلی پہ ٹیوب لگانے لگا۔ تمہیں کیا بتاؤں صفدر، تمہارے صاحب سے محبت کر رہی تھی۔ شاید وہ شخص مٹی سے نہیں آگ سے بنا ہوا ہے، دہکتی ہوئی آگ سے۔ میری محبت کی پھوار بھی اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ اس سے دور رہتی ہوں تو جھلساتا رہتا ہے، قریب جاتی ہوں تو بھسم کر دیتا ہے۔ اس کی نفرت میں اتنی طاقت ہے، میری محبت میں کیوں نہیں؟ آرام سے لیٹ جائیے بی بی جی، اب آپ کو یقیناً سکون آ جائے گا۔ میری زندگی میں سکون کہاں؟ زباریہ سرد آہ کھینچ کر رہ گئی۔ اگلے روز شام کو فائق احمد آفس ٹائم کے بعد ادھر ہی چلے آئے۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے اسے لیٹا دیکھ کر پوچھا۔ بالکل ٹھیک، بس ایسے ہی سستا رہا تھا۔ آئیے بیٹھیے۔ وہ انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور بشاش لہجے میں بولا، زباریہ بہت پریشان رہی ہے تمہاری بیماری کے دوران، ذرا سی شکل نکل آئی ہے اس کی۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ جہادان نے کی نکھیوں سے اسے سسر کے چہرے کا جائزہ لیا۔ آپ زباریہ سے مل لیے؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ ہاں بھائی، میں ابھی سے یہی سمجھ رہا تھا، رونے یا فکر مند ہونے کی تو کوئی بات نہیں، معمولی بخار ہی تو ہے، مگر بس۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ بے حد حساس لڑکی ہے، میں بیمار ہو جاتا تو بری طرح پریشان ہو جاتی تھی۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی، اتنا سا دل ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود خود بڑی سے بڑی تکلیف سہ جانے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اس نے ہی اپنی پریشانیوں میں مجھے پریشان کیا ہے۔ ان کے چہرے پر تفاخر جھلکنے لگا۔ حالانکہ اکلوتا بچہ زیادہ پریشان کرتا ہے، مگر زباریہ نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اکیلی ہے، اور میں اسے زیادہ توجہ اور زیادہ وقت دوں۔ جہاں داد اس کی ذات کے بارے میں انکشاف بڑے نمھاک سے سن رہا تھا۔ اگلے ہی پل فائق احمد مسکرا دیے۔ لو، میں کیا باتیں لے بیٹھا۔ میں یہ کہنے آیا تھا بیٹا، اپنی بیماری کی اطلاع اپنے گھر دے دیتے، وہ لوگ بھی آ جاتے۔ یا اطلاع دے دی؟ نہیں، اطلاع تو نہیں دی۔ فائق احمد نے استفہامیہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ شادی میں بھی وہ لوگ سرسری سے انداز میں شامل ہوئے تھے، کہیں کوئی؟ ان کا اندیشہ خود ان کی زبان پہ آ گیا۔ جہاں داد کا دل چاہا کہے ہاں ایسا ہی کچھ ہے، جان بوجھ کر انجان تو نہ بنیے، لیکن اس نے صبر و ضبط سے کام لیا اور مسکرا کر بولا، میں نے ان لوگوں کو اس لیے پریشان نہیں کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ ہم لوگ خود وہاں جائیں۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی اور وہ لوگ بھی خوش ہوں گے۔ پھر کب تک ارادہ ہے جانے کا؟ دیکھیے کل صبح یا کل شام تک۔ ٹھیک ہے، پھر تم لوگ جانے کی تیاری کرو، میں بھی چلتا ہوں۔ آپ کچھ دیر تو بیٹھتے نہیں؟ بس چلوں گا، ویسے بھی دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، بس تم جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ، آفس کے کام بھی ادھورے پڑے ہیں۔ انہوں نے اس کے شانے پہ اپنائیت سے دباؤ ڈالا، پھر مصافحہ کر کے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد جہاں داد بہت دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ کل شام سے اب تک وہ اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، نہ جانے اس کا زخم کیسا ہے، وہ ساتھ چل بھی سکتی ہے یا نہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اور صفدر ڈرائنگ روم میں ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے۔ زباریہ بڑے اطمینان سے کمبل میں سمٹی صوفے پہ نیم دراز تھی۔ صفدر اپنی گرم چادر میں لپٹا ہوا کارپٹ پہ بیٹھا تھا اور بڑے نمھاک سے اسکرین کی طرف متوجہ تھا، یہاں تک کہ وہ ڈرائنگ روم کے وسط میں پہنچ گیا اور ہمیشہ کی طرح ٹی وی کے رسیا صفدر کی محبت نہیں ٹوٹی، جبکہ زباریہ نے اس پہ ایک نگاہ ڈال کے دوبارہ اسکرین پہ جما لی تھی نگاہ۔ وہ کچھ متذبذب سا کھڑا رہا، پھر صفدر کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر بولا، زباریہ آپ ذرا کمرے میں آئیے۔ زباریہ اس کے انداز پہ بڑی حیران ہوئی۔ دوسرے ہی پل وہ پلٹ گیا۔ زباریہ کچھ سوچتے ہوئے کمبل سے آزاد ہوئی، پھر اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، وہ دروازے میں رک گئی۔ آؤ بیٹھو۔ زباریہ نے متجسس پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر بیٹھ گئی۔ اب تمہارا زخم کیسا ہے؟ زباریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے پناہ خوش فہمی سے سر اٹھایا، لیکن وہ اتنی خوش قسمت کہاں تھی۔ اس کے سرد سپاٹ تاثرات پہ اس کے تمام تر احساسات لمحوں میں منجمد ہو گئے۔ نہ جانے اس کے کیا عزائم تھے۔ کون سا زخم؟ وہ فرش کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جہاں داد نے بے انتہا چونک کر اس کی طرف دیکھا، نظریں چرا کر بولا، ہم لوگ صبح یہاں سے گاؤں جا رہے ہیں، تم اپنی تیاری کر لینا، میرا مطلب ہے 2-4 سوٹ لے لینا۔ پھر اس نے اس کے سراپے پہ نقدانہ نگاہ ڈالی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس بڑی سی جیکٹ چڑھائے الٹرا ماڈرن لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارے پاس قمیص شلوار کا لباس نہیں ہے؟ زباریہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس طرح کے لباس شہر میں پسندیدگی کی سند پا سکتے ہیں، لیکن گاؤں میں یہ لباس بے حیائی کا درجہ رکھتا ہے۔ ویسے بھی تم پنجابی فلمیں دیکھتی ہو، تھوڑی بہت کلچر کی پہچان تو ہوگی تمہیں۔ زباریہ اس کے کاٹ دار لہجے پہ دل ہی دل میں غصے کے گھونٹ پیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بات تو اسے صبح ہی پتہ چلی تھی کہ صفدر بھی ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ چلو یہ بھی خوب ہوا، راستہ اچھا کٹ جائے گا۔ صفدر کا باتونی پن اسے اول روز سے ہی اچھا لگا تھا۔ ڈگی میں سامان ڈال کر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ صفدر پیچھے بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی پیچھے بیٹھ گئی۔ بی بی جی آپ آگے آئیے نا۔ وہ آگے بیٹھتے ہوئے جھجکا۔ جہاں داد ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ نہیں پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، میں لیٹنا چاہوں گی۔
اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی کا دروازہ بند کر لیا۔ صفدر آگے بیٹھ گیا۔ جہاں داد نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ چونکہ اسے صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں تھی اس لیے وہ جلدی ہی سو گئی۔ جہاں داد اور صفدر کا تمام سفر باتوں میں گزر گیا۔ بی بی جی اٹھ جائیے، گہوں آ گیا ہے، لا حول ولا۔ صفدر کی پاٹ دار آواز پہ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ جس وقت وہ گھر سے نکلے تھے صبح طلوع ہو رہا تھا، لیکن اب آفتاب پوری طرح پھیل چکا تھا۔ گاؤں کا وہی روایتی ماحول، کچی پکی گلیاں، اونچے نیچے مکان، ننگو تڑنگ بچے۔ اس نے وقت دیکھا، دن کے 2 بج رہے تھے۔ جہاں داد نے گاڑی احتیاط سے ایک طرف کھڑی کر دی۔ صفدر نے دوبارہ دروازہ کھولا، وہ باہر نکل آئے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی تیز چمکدار دھوپ اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے پرس کھول کر فوراً ہی سن گلاسز چڑھا لیے، پھر جہاں داد کی رہنمائی میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ سر پہ سامان لادے صفدر بھی چل رہا تھا۔ امی جی اچانک انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی، اور پھر جب دیکھا وہ بھی ساتھ آئی ہے تو ان کی خوشی میں عجیب جوش و خروش بھی شامل تھا۔ زہرا دیکھ تو کون آیا ہے، انہوں نے شور مچا دیا۔ وہ اپنی ماں سے ملا۔ زباریہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ تو دور کیوں کھڑی ہے بہو رانی؟ اماں جی نے دوسری طرف سے بہو کو لپٹا لیا اور دعاؤں سے نوازنے لگی۔ اماں جی میں بھی ہوں۔ صفدر نے ہاتھ اٹھا کر اپنے آمد کا اعلان کیا۔ دیکھ رہی ہوں بہو رانی آئی ہے پہلی بار میرے گھر، اسے تو دیکھ لوں۔ اماں جی اس کی بےتابی پہ ہنس پڑی، پھر اسے پیار کرنے لگی۔ زہرا شور شرابہ سن کر کمرے سے نکل آئی۔ سلام بھرجائی۔ جہاں داد نے زہرا کو دیکھ کر احترام سے سلام کیا۔ زہرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی پل فخر و انبساط سے اس کا سر بلند ہو گیا، جیسے وہ آج سرخرو ہو گئی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے تو؟ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ السلام علیکم۔ زباریہ نزدیک آ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ بھی اسے بھرجائی کہے، لیکن وہ کہہ نہ سکی۔ زہرا نے پیار سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ بابا کہاں ہیں؟ جہاں داد کو باپ کا خیال آیا۔ وہ نماز ادا کرنے گئے ہیں۔ تم لوگ بیٹھو، لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ نہیں اماں، بہت بھوک لگی ہے، بس جلدی سے کھانا نکال دے۔ وہ منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے شرٹ کے آستینے چڑھانے لگا۔ زہرا اس کی بے چینی پہ مسکراتے ہوئے رسوئی کی طرف بڑھ گئی۔ صفدر بھی بھوک کی شدت سے نڈھال ہوا جا رہا تھا، وہ بھی منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ زباریہ ساس کے پاس بیٹھی گئی۔ دھیے تجھے بھوک لگ رہی ہوگی، تو بھی منہ ہاتھ دھو لے، زہرا کھانا گرم کر کے لاتی ہی ہوگی۔ زباریہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غسل خانہ کدھر ہے اماں جی؟ ادھر سامنے ہے پتر، اماں جی نے اشارہ کر دیا۔ زباریہ اندر چلی گئی۔ کھانے کے بعد جہاں داد کو سخت نیند آنے لگی اور سونے کی خواہش شدید تر ہو گئی۔ جہاں پتر جا کر سو جا، باتیں ہوتی رہیں گی، لگتا ہے تو کافی تھکا ہوا ہے، اکبر ملک نے بیٹے کی تھکاوٹ محسوس کرتے ہوئے کہا تو جہاں داد ان لوگوں کے درمیان میں سے اٹھ گیا۔ صفدر اتنا تھکا ہوا تھا کہ وہیں سو گیا۔ دھیے تو بھی جا کر اب آرام کر، اکبر ملک نے بڑے پیار سے کہا۔ زباریہ کو ان کی محفل دلچسپ لگ رہی تھی۔ مجھے آپ لوگوں کے پاس بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، اور ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اس نے اپنائیت سے کہا۔ ساس سسر اس کی ملنسار طبیعت پہ وارفتہ ہو گئے۔ پھر بہت دیر تک محفل جمی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اماں بھی لیٹ گئی۔ اکبر ملک سے کوئی ملنے آ گیا، وہ باہر چلے گئے۔ تب زہرا اور زباریہ چائے کی طلب کی وجہ سے رسوئی میں آ گئی۔ مجھے حیرانی ہوئی، آپ اتنی اچھی چائے بنا لیتی ہیں۔ کیا مطلب؟ زہرا آہستہ سے مسکرائی۔ میرا خیال تھا کہ آپ لوگ بھی چائے نہیں پیتے ہوں گے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں، جہاں داد چائے پسند نہیں کرتا نا، اس لیے۔ کیا وہ اب بھی چائے نہیں پیتا؟ زباریہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ زہرا ہنس پڑی۔ شروع سے اس کا یہی خیال ہے، چائے نہایت فضول چیز ہے، تبھی تو اس کے قریب نہیں بھٹکتا۔ اور سگریٹ کے بارے میں ان کا خیال کیا ہے؟ زباریہ کی سنجیدگی پہ زہرا چونک گئی، پھر مسکرا کر پوچھنے لگی، تمہیں سگریٹ کی خوشبو اچھی نہیں لگتی؟ زباریہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو پھر تم نے اسے روکا کیوں نہیں ابھی تک؟ زہرا نے شرارت سے کہا۔ زباریہ تلخی سے سر جھکا کر چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ روک کر دیکھا تھا، بہت بڑی سزا اٹھائی ہے، اب کبھی نہیں روکوں گی، یہ سوچتے ہوئے اس نے کہا۔ ویسے یہ عادت اچھی نہیں اس کی، تم چھڑوا دینا، بیویوں تو نہ جانے کیا کیا عیب چھڑوا دیتی، پھر یہ تو معمولی نشہ ہے۔ ہاں، جب بیوی کو بیوی سمجھا جائے، جب نہ۔ زباریہ کی چائے یکایک زہر کی مانند ہو گئی، لیکن وہ آہستہ آہستہ گھونٹ بھرتی رہی۔ زہرا اس سے مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ تم بہت کم بولتی ہو، اللہ کے سنا ہے شہر کی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں۔ زہرا نے شرارت سے اسے چھیڑا تو وہ ہنس پڑی۔ ماں اس کی نگاہ جہاں داد پہ پڑی جو سامنے سے ادھر آ رہا تھا، اسے دیکھ کر ساری تلخی زباریہ کے لبوں پر آ گئی۔ سنا تو یہ بھی ہے کہ گاؤں کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ چلتا ہوا رسوئی کے نزدیک آ چکا تھا، اس کے لفظوں پہ جیسے چہرے کا رنگ اڑ گیا، نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ تو کیا دیور جی تجھے پیار نہیں کرتے؟ زہرا کی جو کہ اس کی طرف سے پیٹ تھی اپنی ترنگ میں بولی۔ اب کی بار زباریہ کا رنگ اڑ گیا، اسے شاید زہرا سے اتنی اس بے تکلفی کی امید نہیں تھی۔ پھر سامنے ہی وہ جمع کھڑا تھا، دوسرے ہی پل جہاں داد وہاں سے کھسک گیا۔ زباریہ اس کی بات ہنسی میں ٹال کر برتن سمیٹنے لگی۔ نہیں رہنے دو، میں خود سمیٹ لوں گی۔
زہرا اسے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آئی اور شام کا کھانا بنانے تک چھوٹے موٹے کاموں میں اس کی مدد کرتی رہی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ زہرا اس کی دلچسپی بھانپتے ہوئے پوچھا۔ گزارے لائق بنا لیتی ہوں، وہ خسیا کر بولی۔ مثلاً کیا کیا بنا لیتی ہو؟ زہرا نے حیرت سے پوچھا۔ تقریباً سبھی کچھ۔ کیا روٹی بالکل گول بنا لیتی ہو؟ زہرا نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل، کوکنگ میں سب سے پہلے میں نے روٹی بنانا ہی سیکھا تھا۔ پاپا کا خیال تھا اگر میں نے ڈشز میں پہلے طب آزمائی کی تو پھر روٹی کبھی اچھی نہیں پکا سکوں گی۔ پاپا کو گھر کی روٹی ہی پسند تھی، اس لیے انہوں نے مجھے سب سے پہلے ہی روٹی پکانا سکھایا تھا۔ حیرت کی بات ہے، تمہیں سب کچھ کرنا آتا ہے؟ زہرا نے خوشی کا اظہار کیا۔ زباریہ کسی خیال کے تحت افسردہ ہوئی۔ ہاں، شاید سبھی کچھ کرنا آتا ہے سوائے دل جیتنے کے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر کسی خیال کے تحت بولی، ایک بات پوچھی بھرجائی؟ اس نے جھجکتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ زہرا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جہاں داد کی بھرجائی ہوں تو پھر تیری بھی بھرجائی ہوئی، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ زباریہ کو اس کے رویے سے کچھ تقویت ملی۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھ رہی تھی؟ آپ کے شوہر کیسی طبیعت کے مالک تھے؟ بہت اچھے، بہت فراق دل اور ٹوٹ کر محبت کرنے والے۔ ذرا یکایک رنجیدہ ہو گئی۔ زباریہ متاثر ہو جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کتنے برس کے بعد وہ آپ سے جدا ہوئے؟ ابھی تو سال بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ زباریہ کے سوال پر زہرا چونک گئی۔ کیا یہ باتیں تمہیں جہاداد نے نہیں بتائی؟ زباریہ شرمندہ ہو گئی اور بغلیں جھانکنے لگی کہ اسے کیسے مطمئن کرے۔ سرسری سا بتایا تھا۔ اتنی محبت کرتا تھا وہ دلدار سے، اس کا ذکر تمہارے سامنے اتنا سرسری کیا کہ اس کا نام بھی نہیں بتایا۔ زہرا کو گہرا دھچکا لگا۔ لگتا ہے بہت مصروف رہتے ہیں دیور جی۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، زباریہ نے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ زہرا اس کی کوشش کو بھانپتے ہوئے دلدار کی زندگی کے بارے میں بتانے لگی تاکہ وہ بہت دیر تک شرمندہ نہ ہوتی رہے۔ ویسے تو موسم سردیوں کا ہی تھا، لیکن شہر کے موسم اور گاؤں کے موسم میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ سردی تو اسے پہلے بھی بہت لگتی تھی، یہاں کی سردی تو آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے جیسے شام ڈھلتی گئی، موسم کی ٹھنڈک میں اضافہ ہوتا گیا۔ پوری رات پھیل جانے کے بعد سردی کا حال ہی اور تھا۔ تیز چلتی ہوائیں اور کھلے آسمان سے برستا قہر۔ اس نے 2 سویٹر چڑھائے، پھر بھی کپ کپی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بہت دیر تک زہرا کے بستر میں گھسی رہی۔ جب جہاں داد آ گیا تو زہرا اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ اسے یہ روایت بہت اچھی لگی، یعنی گھر کی عورتیں نئی نویلی دلہن کو شروع میں اس کے کمرے میں خود چھوڑ کر جاتی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ اس کی توقع کے خلاف بہت بڑا تھا اور اس میں بے شمار کھڑکی دروازے تھے۔ کمرے میں 3 عدد جہازی سائز پلنگ ماں بستر کے بچھے ہوئے تھے۔ ایک طرف لکڑی کی 4 کرسیاں اور ایک درمیانے سائز کی میز رکھی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں 3-4 چھوٹے بڑے صندوق اوپر تلے رکھے ہوئے تھے جس پہ نفاست سے کپڑے بچھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک عدد لکڑی کی سنگار میز اور ایک لوہے کی الماری کھڑی تھی۔ کمرے کی چھت کافی اونچی تھی اور فرش سرخ اینٹوں کا جو کافی ٹھنڈک کا احساس دلا رہا تھا۔ وقت دیکھا 10:30 بج رہے تھے۔ شہر میں یہ وقت کتنی رونق والا ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی رات بیت گئی ہو۔ اس نے لحاف کھولا اور اپنے اوپر پھیلا لیا، مگر بستر میں گرمائش قطعی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے دور سے بستر پہ کمبل اٹھا کر اپنے ارد گرد پھیلا لیا، لیکن پھر اگلے ہی پل اسے خیال آیا تیسری کوئی چیز نہیں ہے، جہاں داد کیا اڑے گا۔ اس نے کمبل واپس اس کے پلنگ پہ رکھ دیا۔ بہت دیر تک بستر میں بے چینی محسوس ہوتی رہی۔ اسے جہاں داد کی عقل پہ دل ہی دل میں غصہ آ رہا تھا۔ کیا وہ بتا نہیں سکتا تھا یہاں اتنی پریشان کن سردی ہوتی ہے؟ وہ سوتی جوڑے لے کر آتی۔ سوٹ کیس دوسرے کمرے میں تھا، گرم شال بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اف اللہ، کس قدر سردی! اس نے آپس میں ہتھیلیاں مسلی۔ جس وقت تک جہاں داد کمرے میں آئے وہ سردی سے خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر بولی، کیا یہاں گیس کے ہیٹر وغیرہ نہیں ہوتے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہاں ابھی گیس نہیں پہنچی۔ تو پھر آتش دان جیسی تو کوئی چیز ہوگی، ہے مگر دوسرے کمرے میں۔ تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی دوسرے کمرے میں چلنا چاہیے۔ جہاں داد اس کی سفید ہوتی شکل دیکھ کر سمجھ گیا کہ اسے سردی لگ رہی ہوگی۔ مسکرا کر سر جھکا لیا اور جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بولا، دراصل آج کل وہ آتش دان برساتی نالے کے طور پر کام کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے بارشوں کے موسم میں چھتوں کا سارا پانی اسی کے ذریعے نکلتا ہے۔ زباریہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، پھر اگلے ہی پل غصے میں آ کر بولی، آپ نے اگر مجھے پہلے بتا دیا ہوتا کہ یہاں مری جیسی ٹھنڈ ہے تو میں کاٹن اور شنیل کے سارے سوٹ بھر جاتی۔ جہاں داد جوتے اتار کر بستر پہ لیٹ گیا۔ میرا خیال ہے اتنی سردی بھی نہیں ہے، اور یہ اور بات ہے تم سردی زیادہ محسوس کرتی ہو۔ محسوس؟ زباریہ چڑ گئی۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت خوشگوار اور انجوائے کرنے کا موسم ہے۔ وہ شوق ہوا۔ زباریہ خاموشی سے بستر پہ لیٹ گئی۔ وہ سیٹی پہ کوئی دھن گنگنانے لگا۔ اگر زیادہ سردی لگ رہی ہے تو میرے بستر میں آ جاؤ۔ زباریہ بھگ سے اڑ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے اٹھ کر بتی بجھا دی اور ہنوز مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ پہ چڑ گئی۔ آپ کے گھر والے تو بہت اچھے ہیں، نہ جانے آپ کس پہ چلے گئے۔ وہ بس اتنا کہہ سکی، آپ کے گھر والوں پہ۔ بڑے سکون سے جواب ملا۔ زباریہ بستر میں لیٹ رہی تھی، تلملا کر اٹھی، لیکن وہ آنکھوں
پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس پہ کمبل ڈال رہا تھا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر اس حقیقت کو محسوس کرنا چاہا، تب وہ اس کے نزدیک اپنا تکیہ ڈالتے ہوئے بولا، نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، نہ جانے تم کس وقت تک بستر میں پڑی رہو، اس لیے یہ سب کچھ ضروری ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے رویے پہ زباریہ بری طرح دل برداشتہ ہوئی تو رات کی پیشکش اسے دکھاوے کے طور پر ہو رہی تھی۔ کتنا سنگ دل شخص ہے یہ، اس کے دل میں خود کوئی احساس نہیں، کوئی جذبہ نہیں اس کی زندگی میں۔ اس کی آنکھیں گرم پانیوں سے بھر گئی۔ کتنا شفاق اور بے رحم تھا وہ، فجر کے وقت بھی تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آیا۔ کہ ایسے لوگوں کی نمازیں خدا کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں؟ لیکن بے نمازی سے تو بہتر ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی۔ اگلے ہی پل اس نے نماز کے ارادے سے خود بھی بستر چھوڑ دیا۔ گاؤں کی بہت ساری عورتوں کے درمیان وہ سجی سوری بیٹھی تھی۔ بچے اور خواتین اسے بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اب یہ وقت بھی آنا تھا۔ وہ اپنی حالت پہ خود ہی رحم کھا رہی تھی۔ تبھی زہرا اور جہانداد کی بہنیں اس کو تقریباً کھینچتے ہوئے ہنستے مسکراتے اندر کمرے میں لے آئی اور وہ اسے زبردستی اس کے قریب بٹھا دیا۔ یہ آپ مجھے خواتین میں کیوں لے آئی ہیں؟ اس نے نہ سمجھتے ہوئے الجھ کر پوچھا۔ زباریہ کو خود کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں اماں بھی چلی آئی۔ گھبرا نہیں پتر، شگن کی رسم کرنی ہے۔ اماں جی نے مٹھائی کی ٹوکری ان کے سامنے رکھ دی۔ تمام خواتین دلچسپی سے ان کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ تیری شادی اتنی جلدی ہی ہوئی کہ کوئی بھی رسم نہیں ہو سکی، لیکن یہ رسم تو ہم ضرور کریں گے، بہنوں نے مچل کر کہا۔ گویا سانپ نکل گیا، لاٹھی اب پیٹی جائے گی۔ اس نے ان کے ارمان ٹھنڈے کرنا چاہے۔ پتر، یہ رسم تو شادی کے بعد ہی ادا کی جاتی ہے۔ مگر یہ رسم ہے کیا؟ گود بھرائی کہتے ہیں اس رسم کو۔ 7 سہاگنیں بہو کی گود میں موسم کے سارے پھل ڈالیں گی تاکہ خدا بہو کی گود جلد از جلد ہری کرے۔ مگر اس میں میرا کیا حصہ ہے؟ وہ پھر بھی نہیں سمجھا۔ تمہیں اس کی گود میں سے پھل اٹھا اٹھا کر کھانے پڑیں گے۔ لا حول ولا، اگر آپ نے مجھے پھل ہی کھلانے ہیں تو ایسے ہی کھلا دے، گود میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی تو رسم ہے اصل۔ اگر تو اپنی دلہن کی گود میں سے سارے پھل اٹھا کر کھا گیا تو تیری دلہن جواب میں تیرے سر پر دوشالہ باندھے گی، اور اگر تو سارے پھل نہ کھا سکا تو سزا کے طور پر تجھے اپنی دلہن کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنانا پڑیں گی۔ زلیخا نے وضاحت کی۔ اسے یہ رسم نہایت دلچسپ لگی۔ مگر اس کے ساتھ ہی تجھے بہنوں کو نیک بھی دینا پڑے گا، اماں نے اسے برقت یاد دلوایا، تاکہ بہنوں کی دعا تیرے آنگن کی پھلواری میں سدا بہار رہے۔ بہت خوب، تو پھر کرے رسم شروع۔ وہ جم کر بیٹھ گیا۔ رشتے کی بہنیں بھابیاں اس سے ہنسی مذاق کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زباریہ کی گود پھلوں سے بھر گئی۔ چلو اب تم کھانا شروع کرو۔ سب کی دلچسپی دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ زباریہ کو اس رسم سے بہت ہی جھجک محسوس ہو رہی تھی، تبھی وہ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ جہانداد نے کچھ لمحے سوچا کہ وہ کیا کرے۔ پھل اتنے تھے کہ وہ سارے کھا نہیں سکتا تھا۔ پھر اس نے زباریہ کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت کسی دیہات کی پردہ دار اور پرانے آزمودہ طریقوں سے تیار شدہ دلہن دکھائی دے رہی تھی۔ جہانداد کو اس کے مضحکہ خیز حلیے پہ ہنسی آ گئی۔ اسی لمحے جہانداد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے سارے پھل کھا جائے گا اور اس سے ضرور دوشالہ وصول کرے گا۔ زباریہ دل ہی دل میں مطمئن تھی کہ وہ سارے پھل نہیں کھا سکتا، دیکھتے ہیں وہ چوڑیاں کس طرح پہناتا ہے۔ جہانداد نے پھل کھانا شروع کر دیے۔ خواتین نے خوب ہلڑ بازی مچائی ہوئی تھی اور اس سے زیادہ اس نے بے ایمانی کا ثبوت دیا۔ آدھے آدھے پھل یہ کہہ کر چھوڑتا رہا، فلاں چیز میں کیڑا ہے، فلاں گلا ہوا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اس کی چالاکی سے وہ سارے پھل کھانے میں کامیاب ہو گیا۔ چلو بھائی دلہن، اب تم اٹھ کر شگن والا پورا کرو اور اپنے شوہر کے سر پر دوشالہ باندھو۔ زباریہ اس کے سامنے کھڑی ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنے حلیے پر سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ہتھیلیوں پہ پسینہ رینگنے لگا۔ اماں جی نے اس کو سرخ دوشالہ تھما دیا۔ مجبوراً زباریہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ خواتین کی دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ جہانداد کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اسے اس وقت آئینہ دکھائے۔ زباریہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ اس کی اس ہچکچاہٹ کو سبھی نے شرم پر محمول کیا۔ چلو اب کوشش کرو۔ تبھی اس کی مدد کے لیے جہانداد کی بھابھی اور بہنیں آگے بڑھ آئی۔ وہ ان کے دائیں بائیں کھڑی ہو گئی اور دوشالہ اس کے سر پہ لپیٹنے لگی، لیکن وہ کبھی دائیں طرف سر کر دیتا اور کبھی بائیں طرف، کبھی جھک کر کسی سے بات کرنے لگتا۔ دوشالہ بند کر نہیں دے رہا تھا۔ کیا سارا دن وہ تمہیں باندھتی رہے گی؟ خدا کے واسطے سر ایک طرف رکھو تاکہ ہم جلد از جلد نیک لکھ سکیں۔ زلیخا نے پیچھے کھڑے ہو کر اس کا سر پکڑ لیا۔ زباریہ نے پھرتی سے الٹا سیدھا دوشالہ اس کے سر پہ لپیٹ دیا، یوں کہ اس کی آنکھیں تک چھپ گئی۔ خواتین تالیاں بجا کر داد دینے لگی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ چلو اب جلدی سے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کراؤ۔ خدا کی قسم بالکل گنجائش نہیں ہے، جہانداد نے احتجاج کیا۔ ہمیں نہیں پتا، منہ تو میٹھا کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی زہرا نے زباریہ کے ہاتھ میں گلاب جامن دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گلاب جامن جہانداد کے منہ میں دے دی۔ چلو اب تمہاری باری ہے۔ جہانداد نے آنکھوں پہ سے دوشالہ ہٹا دیا۔ یہ بے ایمانی ہے، مجھے کیا معلوم میرا منہ کس نے میٹھا کرایا ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ بنو نہیں، تمہیں نہیں پتا کس نے کرایا ہے، ہم گواہ ہیں، زباریہ نے ہی تمہارے منہ میں گلاب جامن دی تھی۔
لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور بس ضد تھا کہ اس کا منہ دوبارہ میں ٹھکرایا جائے۔ بہت دیر تک ہنگامہ آرائی ہوتی رہی۔ سب اس کی شوخیوں سے محفوظ ہو رہے تھے، لیکن زباریہ کا دل اس کے دوگلے پن پہ متاسف تھا۔ کاش اس کے یہ احساسات، یہ جملے، یہ سب شوخیاں نیچرل ہوتی تو وہ بھی اس رسم سے لطف اندوز ہو سکتی۔ سب کچھ بناوٹی اور کھوکھلا تھا۔ اپنی راندہ درگاہ کیفیت پہ زباریہ کی آنکھیں بھر آئی اور اس نے مزید سر جھکا لیا۔ تم نے منہ میٹھا کرانا ہے یا سزا کے طور پر تمہیں چوڑیاں سونپی جائے؟ بہنوں نے اسے دھمکی دی۔ بالآخر اماں نے اس بحث کا اختتام کر دیا اور بیٹے کے ہاتھ میں لڈو دے کر بہو کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ زباریہ نے وہ لڈو منہ میں لینے کے بجائے ہاتھ میں لے لیا۔ اسے معلوم تھا وہ صرف قرض اتار رہا ہے، اس کی مہربانیوں پہ زیادہ دیر تک اسے مسرور نہیں ہونا چاہیے۔ زباریہ اماں جی کے ساتھ بی بی جی کے ہاں گئی، جن سے گاؤں کی بچیاں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ بابا بھی گھر پہ نہیں تھے۔ موقع بہت مناسب تھا۔ زہرا کچھ سوچ کر جہاں داد کے پاس چلی آئی۔ جہاں داد، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، کیا میں جو کچھ پوچھوں گی تم سچ سچ بتاؤ گے؟ کیوں نہیں بھرجائی؟ یہی تو افسوس کی بات ہے، تم مجھے بھرجائی بھی کہتے ہو اور پرانے خیال کو بھرجائی۔ جہاں داد چینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے ہی پل اس نے زہرا کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ جس روز میں نے اپنے سر پر سہرا باندھا تھا، اسی روز اس خیال کو اپنے دل سے نکال پھینکا تھا۔ یہ اور بات ہے، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس بات کی گواہی میں کسی سے نہیں دلا سکتا، کیونکہ میرا دل میرا ایمان ہی جانتا ہے۔ میری طرف سے پیٹھ موڑ کر نہیں، میری طرف منہ کر کے بات کرو۔ زہرا اس کی بات سے شاید مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ جہاں داد ایڑیوں کے بل گھوم گیا۔ تمہارے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جہاں داد چونکا اور گہری فکر انگیز نگاہ اس پہ ڈال کر رہ گیا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ کل گود بھرائی کی رسم میں جہاں بہت سب خوش تھے، حتیٰ کہ تم بھی خوشی کا اظہار بڑھ چڑھ کر رہے تھے، اس کے باوجود تمہاری بیوی اداس تھی اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ سر جھکا کر رو رہی تھی، حالانکہ وہ وقت خوشی کا تھا، رونے کا نہیں۔ مجھے کیا معلوم، آپ اسی سے پوچھ لیتی۔ جہاں داد نے دانستہ ٹال دیا۔ لیکن تم بھی تو کچھ بتاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ پھر بھی چپ رہا۔ کس قسم کی لاتعلقی اور اجنبیت ہے تم دونوں کے مابین؟ باوجود تمہاری زندگی میں شامل ہو جانے کے تمہاری بیوی تمہاری ذات سے بے خبر اور لاتعلق کیوں ہے؟ کس قسم کا خلا ہے تم دونوں کے مابین؟ زباریہ اسی وقت گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جب تم نے اپنی پسند کی شادی کی تھی تو پھر اتنی جلدی کس قسم کے اختلاف پیدا ہو گئے؟ زہرا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے قدم کمرے کے باہر ہی رک گئے۔ پسند کی نہیں، زبردستی کی شادی کہیے، وہ تلخی سے بولا۔ کس کی زبردستی؟ کیا تم زباریہ کو پسند نہیں کرتے تھے؟ زہرا کا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ تو اسے پتا ہوگا یا اس کے باپ کو پتا ہوگا جو یہاں آیا تھا یہ بتانے کہ میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ بڑی عیاشیاں کی ہیں، وہ غضبناک لہجے میں بولا۔ یہ نہیں کہا تھا اس نے، یہ کہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہو، لیکن بابا نے تو یہی سمجھا تھا۔ جب ہی میرا اعتبار نہیں کیا اور سنی سنائی بات کو حرف آخر سمجھ بیٹھے اور زبردستی رشتہ طے کر دیا۔ زباریہ گنگ رہ گئی۔ میری بھی کوئی عزت تھی، انا تھی، زبان گروی رکھ کر گیا تھا یہاں۔ زباریہ کے سر پہ دھماکہ ہوا۔ بغیر کسی گناہ کے آپ لوگوں نے مجھے سزا کا مستحق قرار دے دیا۔ وہ جیسے آگ اگل رہا تھا۔ زہرا نے دردیدہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تیری جان اب بھی مجھ میں اٹکی ہوئی ہے۔ یہ دھماکہ پہلے دھماکے سے زیادہ شدید تھا۔ زباریہ ہل کر رہ گئی۔ بھرجائی، جہاں داد احتجاجاً چینک اٹھا۔ مت کہو مجھے بھرجائی، گود میں پالا ہے تجھے، تیری رگ رگ سے واقف ہوں۔ جس روز تیری شادی ہوئی تھی اسی روز مجھے تیرا مزاج بڑا کھٹکا تھا۔ انسان زندگی کی نئی راہ میں قدم رکھے اور مسکراہٹ اس کے قریب بھی نہ آئے، کتنا عجیب لگتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب اور خوف زدہ کر دینے والا تھا مجھے تیرا رویہ۔ لیکن جب تو یہاں آیا اور تو نے مجھے ایک عرصے کے بعد بھرجائی کہہ کر پکارا تو میرے سارے دکھ، سارے اندیشے دھل گئے اور بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی۔ لیکن میں اندھی نہیں ہوں۔ تیرا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ محض اس لیے اجنبیت لیے ہوئے ہے کہ اس نے کے باپ نے یہ رشتہ دھوکے سے زبردستی طے کیا، بلکہ تیرے دل سے پرانی محبت ختم نہیں ہوئی۔ وہ جنون، وہ دیوانگی تیری اب بھی قائم ہے، ورنہ وہ لڑکی ایسی نہیں کہ تو اس سے نفرت کرے۔ اور بس پھر زباریہ ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی اور دوسرے ہی پل وہاں سے ہٹ گئی۔ جہاں داد نے تعصب سے زہرا کی طرف دیکھا جو ناراض و مشتعل کھڑی تھی۔ یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے مجھے گود میں پالا ہے، پھر اپنی گود کے وصف سے ناواقف ہے۔ دکھ و تذلیل کے احساس سے جہاں داد کا چہرہ ہی نہیں، آنکھیں بھی سرخ ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ زہرا ٹھٹک کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن وہ مقابل بیٹھ چکا تھا۔ اعتبار محبت سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن تو نے کبھی میرا اعتبار نہیں کیا۔ مجھے تجھ سے محبت تھی، ہے اور رہے گی، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس محبت نے درمیان میں کچھ اور گنجائش نکال رہی تھی۔ تو نے اسے میرا پاگل پن سمجھا اور بابا نے مجھے گھر بدر کر دیا۔ وہ بولتے بولتے رکا، پھر کہنے لگا، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، خواہ وہ چیز ہو یا انسان، تو ہم یہ چاہنے لگتے ہیں کہ اسے تمام خوشیاں دے دے، وہ اپنے تمام تر جذبات سمیت مکمل ہو۔ وہ میری محبت کی انتہا تھی کہ میں تجھے تحفظ اور مکمل پن سے قریب تر کر دینا چاہتا تھا، اور بس
میں نے اس سے آگے کچھ نہیں سوچا تھا، مگر آج میں تیرے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں، جس وقت میری زندگی میں کوئی اور شامل ہوا، باوجود گہری شکست کو دو چار ہونے کے، میں نے تیرا خیال نہ صرف اپنے دل سے نکال دیا بلکہ تیرے حقیقی رشتے سے ایک بار پھر قبول کر لیا۔ اس کی باتوں سے زہرا کے دل میں گہرا اطمینان اتر گیا اور اس نے شانت ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ لیے، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور اسے اپنے قریب بیٹھاتے ہوئے بولی، مجھے تیرا اعتبار آ گیا، لیکن اب اس اعتبار کو کسی اور کو بھی ضرورت ہے۔ شہزاد نے اپنے بازو سے نم آنکھوں کو صاف کیا، پھر اکھڑے اکھڑے سے لہجے میں بولا، بعض لوگوں کو یہ الزام ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ چاہیں گے حاصل کر لیں گے، لیکن انسان چیز نہیں ہوتا، پاگل۔ زہرا آہستہ سے مسکرائی، بس اتنی سی بات کو تو نے انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ تجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ تو محبت کی جنگ ہے، اس میں فاتح یا مفتو کوئی نہیں ہوتا، بس محبت کرنے والا دل ہوتا ہے، محبت کرنے والی آنکھیں ہوتی ہیں جو غافل دل کو چپ چاپ تسخیر کر لیتی ہیں۔ تیری ضد اس کے آگے کچھ نہیں چل سکے گی، شاید وہ مجھے تسخیر کر چکی ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ زہرا کا منہ حیرانی سے کھلا کا کھلا رہ گیا، پھر وہ مسکرا کر بولی، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ میرے اقرار میں اس کی فتح ہے اور اب میں اسے فاتح بننے نہیں دوں گا۔ کیا مطلب؟ زہرا الجھ گئی، وہ ہنس پڑا، پھر سامنے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، بہت شوق ہے اسے چیلنج کرنے کا، اب ایک مرد سے واسطہ پڑا ہے، اسے بھگتے بھی۔ تمہاری بات میری سمجھ میں تو نہیں آئی۔ زہرا اسے خاموش دے کر پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں بھرجائی، تم فکر نہیں کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زہرا سارے گھر میں کام کاج کرتی پھر رہی تھی، اس کے کنگنوں میں ایسی چھنکار تھی، وہ صرف گلاس بھی اٹھاتی تو اس کا مدر تان بج اٹھتی۔ زباریہ بہت دیر سے اسے دیکھ رہی تھی، اس میں ایسی کون سی خوبی تھی جو اسے برتری دیتی تھی؟ وہ بہت دیر تک اس سے اپنا موازنہ کرتی رہی، پھر نہ جانے اس کے اندر کیسے احساسات بیدار ہونا شروع ہوئے کہ اس نے زہرا سے نگاہیں ہٹا لی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلی جائے۔ اماں جی، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے اچانک واپسی کے ارادے پہ سبھی چونک گئے۔ کیوں نہیں؟ تمہیں ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ اماں جی نے پیار سے کہا، بس میرا دل نہیں لگ رہا یہاں۔ اس کے انداز میں بے پناہ اجنبیت تھی۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے پتر ہم سے؟ اماں پریشان ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے اماں جی، وہ اکتا کر بولی، پھر آہستہ سے کہنے لگی، مجھے پاپا بہت یاد آ رہے ہیں، میں جلد سے جلد گھر جانا چاہتی ہوں۔ اماں نے پیار سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کڑیاں شہر کی ہوں یا گاؤں کی، شادی کے بعد سبھی ایک سی ہو جاتی ہیں، اکبر ملک نے ہنس کر کہا، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا، چلی جانا دھیے، پر ابھی نہیں، صبح کا وقت زیادہ ٹھیک رہے گا۔ وہ تو ایک پل بھی یہاں نہیں رہ سکتی تھی اور وہ صبح کی بات کر رہے تھے۔ پورا دن پڑھا ہے ابھی، اگر ہم اب بھی نکلے تو شام تک پہنچ جائیں گے۔ اس کی ضد کے آگے سب خاموش ہو گئے۔ یہ تمہیں اچانک گھر کی یاد کیوں ستائی؟ جہاندار نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ زباریہ سامان پیک کر چکی تھی۔ زباریہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی، اگر آپ یہیں رہنا چاہتے ہیں تو گاڑی کی چابی مجھے دے دیں، میں تنہا ہی چلی جاؤں گی۔ معمولی سفر نہیں ہے، اسے اس کی ضد پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ واپسی کے ارادے سے جیکٹ پہننے لگا۔ سفر کتنا ہی معمولی ہو، جس کی منزل نہ ہو وہ زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ جہانداد اس کے لفظوں پہ چونک گیا، پلٹ کر دیکھا، وہ جھک کر بریف کیس اٹھا رہی تھی۔ جہانداد گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، صفدر برابی والی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور وہ پہلے کی طرح پیچھے ہی بیٹھ گئی۔ اچانک واپس جانے پہ صفدر کا منہ بسورا ہوا تھا، اس لیے سفر میں پچھلی بار جیسی چہکار نہیں تھی۔ گاہے بگائے جہانداد ہی بول لیتا تو کچھ سکون ٹوٹ جاتا، پھر خاموشی چھا جاتی۔ اس نے اکتا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ نور جہاں کی سریلی آواز سارے ماحول پہ چھا گئی۔ فلم ہیر رانجھا کا گیت چل رہا تھا۔ زباریہ جو سکون سے لیٹی ہوئی تھی اٹھ بیٹھی، وہ اس کے انتخاب کو بڑے شوق و انہماک سے سن رہا تھا۔ صفدر، ٹیپ بند کرو، اس نے پیچھے سے حکم دیا۔ جہانداد نے بیک میرر میں اس کا چہرہ دیکھا، وہ سخت خفا دکھائی دے رہی تھی۔ ملازم کی موجودگی کے خیال سے اس نے خود ٹیپ بند کر دیا۔ چلنے دیتی بی بی جی، اتنا لمبا سفر کیسے گزرے گا؟ صفدر پہلی بار بولا، کوئی اور کیسٹ لگا لو، مگر یہی نہیں چلانا۔ جہانداد کے چہرے پہ تبسم بکھر گیا۔ انسان کی پسند اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ میں تو تمہارے سب جذبات سے واقف ہوں، کس سے چھپانا چاہتی ہو؟ وہ گاڑی چلاتا رہا، مگر جذبات صرف پسند سے نہیں، انسان کے معمولی عمل سے بھی عیاں ہو جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے صفدر، تمہاری بیوی جب سڑک پہ گاڑی چلاتی ہے تو ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کی گاڑی سڑک پہ سب سے آگے ہو۔ پھر وہ خود ہی ہنس پڑا، حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ زباریہ پچھلی سیٹ پہ نیم دراز تھی، اس کی بات پہ تلخی سے مسکرا دی۔ ساری بات ایک دوسرے کو سمجھنے کی ہے۔ سر سلطان بیگ کے لفظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ہر انسان میں دو طرح کا آدمی چھپا ہوتا ہے، ایک بے وقوف اور ایک عقل مند۔ جس آدمی کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں وہی ہماری شخصیت کی پہچان بن جاتا ہے۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لی اور اپنی ذات کا تجزیہ کرنے لگی۔ زندگی میں ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہم اپنی محرومیت کا اظہار کسی طرح سے بھی دوسروں پہ نہیں کرنا چاہتے اور خود کو بہت خوش اور کامیاب ثابت کرنے پہ تلے رہتے ہیں۔ یہ ہماری شخصیت کا دوہرا پن ہے۔ ہمارا اصل تو چھپا دیتا ہے، مگر دوسروں پہ ہمارا آپ مثبت انداز میں ظاہر نہیں کرتا۔ کسی کے آگے ہم ہاتھ پھیلائیں اسے عزت دینے کی غرض سے، تو ضروری تو نہیں وہ بھی یہی سمجھے۔ اگر مقابل کا دل اور جیب خالی ہو تو وہ اسے اپنی ذلت سمجھے گا، نہ کہ عزت افزائی۔
ساری بات سمجھنے کی ہے جہانداد ملک، آپ نے مجھے صرف ایک جذباتی لڑکی سمجھا۔ میں اپنی بے وقوفیوں کی شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے ایک بے حس شخص پہ منکشف ہونے سے بچا لیا۔ زباریہ نے آنسو پونجے اور اطمینان سے آنکھیں مون لی۔ جب وہ اپنے علاقے میں داخل ہوئے تو زباریہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے پاپا کی طرف اتار دیجیے گا۔ جہانداد نے اسے اس کے پاپا کے گھر ڈراپ کر دیا۔ اپنے گھر کی راہ لیتے ہوئے جہانداد کے دماغ میں یہ بات بار بار آئی تھی کہ اس نے اسے اندر آنے کی آفر کیوں نہیں کی۔ بیٹی کی شادی کر دی فائق احمد اور مجھے اطلاع نہیں دی۔ روشن آرا کی اچانک آمد فائق احمد کے لیے اتنی ہی حیرت انگیز تھی جیسے کوئی مرحوم زندہ ہو کر واپس آ گیا ہو۔ زباریہ بھی باپ کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ ماں کو ایک طویل عرصے کے بعد دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ بادامی کلر کی نفیس جارجٹ کی ساڑی میں ان کا دراز قد اور دلکش وجود آج بھی حسین لگ رہا تھا۔ چہرے پہ آج بھی پہلے جیسی بشاشت تھی۔ شاید میک اپ بھی انہوں نے بہت خوبصورت کیا ہوا تھا۔ زندگی کا نیا سفر مبارک ہو، روشن آرا نے بڑھ کر بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ زباریہ بہت دیر تک ماں سے سینے سے لگی رہی، لیکن ایک بھی آنسو آنکھ سے نہیں نکلا۔ ہاں، لیکن دل سے سرد آہ ضرور نکلی تھی۔ کاش مما آپ مجھے چھوڑ کر نہ جاتی تو یوں میری زندگی تجربوں کی نظر نہ ہوتی۔ وہ ماں سے علیحدہ ہوئی، پھر جھجک کر باپ کی طرف دیکھا۔ وہ ناشتے کی میز پہ موجود نہیں تھے۔ وہ ماں کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ آپ کو کیسے ملی اطلاع؟ تمہارے فادر کے جاننے والوں سے ہی ملی، ان کے کاروباری دوستوں نے بتایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی روشن آرا نے ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ لاکٹ پرس سے نکالا اور بیٹی کے گلے میں ڈال دیا۔ زباریہ ہیرے کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ پاپا کہتے ہیں جو تحفہ وقت پہ ملتا ہے وہی تحفہ ہے، بے وقت کے تحفے یا تو قرض ہوتے ہیں یا نذرانے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جو شوق سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہوتی ہیں آپ آج کل؟ زباریہ نے پوچھا۔ تمہارے ماموں کے پاس نیو یارک میں۔ کئی بار سوچا تم سے ملوں، لیکن اس خیال نے ہمیشہ روک دیا کہ شاید تمہارے پاپا پسند نہیں کریں۔ زباریہ تعصب سے مسکرا کر رہ گئی۔ ڈیئر تم خوش ہو؟ او یس ماما، وہ ہنس پڑی۔ روشن آرا مطمئن ہو گئی۔ میں نے تصویر دیکھی تھی تمہارے ہسبینڈ کی، بہت خوبصورت دماغ ڈھونڈا ہے تمہارے پاپا نے۔ ان کے انتخاب سے ایسا لگتا ہے جیسے انہیں اپنی زندگی سے کوئی گلہ تھا، وہ دھو دیا ہو۔ زباریہ کے سینے میں تیر سا پوست ہو گیا۔ ہاں شاید آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ ایک بار میں نے پاپا سے ضد کی تھی کہ وہ آپ کو دوبارہ اپنا لیں، لیکن شاید یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ میری دوسری ضد تھی۔ انہوں نے اپنے تمام اختیارات استعمال کر ڈالے، حتیٰ کہ اپنی عزت نفس بھی داؤ پہ لگا دی، صرف میری خاطر۔ مگر یہ ثابت ہو گیا زبردستی حاصل کی ہوئی چیز ہمیشہ پہلے سے کسی نہ کسی کی ملکیت ضرور ہوتی ہے۔ ماما آپ رکیں گی یا نہیں؟ مائی ڈیئر میں جاؤں گی۔ روشن آرا نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ اسی لمحے جائیداد بلا ڈرگ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور پھر اچانک ہی ٹھٹک گیا۔ زباریہ ایک ایسی عورت کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی جو جہانداد کے لیے بالکل اجنبی تھی اور بے حد متاثر کن شخصیت کی حامل خاتون معلوم ہو رہی تھی۔ زباریہ نے اور روشن آرا نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ میں زباریہ کی مدر ہوں۔ روشن آرا نے مسکرا کر خود کو متعارف کروایا۔ جہانداد کے قدم زمین پہ جم گئے۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ اسے یاد تھا زباریہ نے ایک دن بتایا تھا کہ اس کی مدر کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر یہ آؤ بیٹا، کھڑے کیوں رہ گئے؟ وہ کچھ نروس سا ہو گیا۔ السلام علیکم، اس نے جھجکتے ہوئے سلام کیا، پھر خود کو مستعدی سے کنٹرول کرتے ہوئے مقابل بیٹھ گیا۔ زباریہ نے بڑی دلچسپی سے اس کے تاثرات نوٹ کیے تھے۔ کیا بزنس کرتے ہیں آپ؟ روشن آرا نے داماد کی طرف رخ کر لیا۔ جہانداد کچھ کنفیوز نظر آیا۔ اس قدر زبردست خاتون اور پھر ایسا سوال اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ اس نے زباریہ کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، پھر اگلے ہی پل مسکرا کر بولی، ماما یہ پاپا کے ساتھ بزنس پارٹنر ہوتے ہیں۔ اوہ ویری نائس، اتنا سمارٹ بزنس پارٹنر، کب سے شراکت داری ہے؟ روشن آرا نے پھر دلچسپی کا اظہار کیا۔ اور مما چھوڑیے بھی، آپ کیا باتیں لے بیٹھی؟ زباریہ نے اکتاہٹ سے کہا اور روشن آرا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کی گفتگو کے دوران جہانداد نے کئی بار دونوں کو حیرت سے دیکھا۔ زباریہ اپنی ماں میں اس طرح مگن تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ کئی بار اسے اپنا نظر انداز ہو جانا کھٹکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد روشن آرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہانداد بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اچھا مائی سن، اب اجازت دو، روشن آرا نے جہانداد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور زباریہ کو پیار کر کے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ زباریہ بھی ان کے ساتھ ساتھ آئی۔ جاتے جاتے انہوں نے زباریہ کو اپنا موجودہ ایڈریس تھما دیا۔ اگر تم چاہو تو مجھ سے رابطہ رکھ سکتی ہو، آفٹر آل میں تمہاری ماں ہوں۔ زباریہ نے ایڈریس ان سے لے لیا اور بیرونی دروازے تک انہیں رخصت کرنے گئی۔ جب وہ واپس ڈرائنگ روم میں پلٹی تو جہانداد منتظر بیٹھا تھا۔ تم نے تو کہا تھا تمہاری مما کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کی حیرانی عروج پہ پہنچی ہوئی تھی۔ زباریہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے یہ کہا تھا سر، میری مما ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ عجیب بات ہے، میں نے ایسا ہی کیوں سمجھا؟ وہ کھسیا کر ہنس پڑا۔ شی از ویری نائس لیڈی، بڑی زبردست ہیں آپ کی مدر، انتہائی گریسفل، بات چیت کا انداز تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ میں حقیقتاً انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مائنڈ اٹ سر، زباریہ یہ تند و ترش لہجے میں بولی، وہ آپ کی ماں جیسی ہوتی ہے۔ جہانداد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ واٹ ڈو یو مین؟ کیا بیٹے ماؤں کی تعریفیں نہیں کرتے؟ زباریہ کے پیشانی پہ ناگواری کی لکیر کھنچ گئی۔ شاید کرتے ہوں، مگر اس میں بیٹے کا با کردار ہونا ضروری ہے۔
जहांदार की आंखें पूरी खुल गई। इस बात पे उसकी पेशानी पानी की बूंदों से चमक उठी थी। उसने जेब से रुमाल निकालकर पेशानी पे से पसीना साफ किया। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी। जुबारिया फ़ोन की तरफ मतवज्जा हो गई। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। जहांदार खुद को संभाल चुका था। मैंने सिर्फ इस सेंस में तुम्हारी माँ की तारीफ़ की थी कि वो इतनी शानदार होने के बावजूद इस घर में क्यों नहीं रह सकती। ये उनकी मर्ज़ी, जुबारिया ने तीखा सा जवाब दिया। उसका रवैया जहांदार को बहुत बुरा लगा। तुम्हारे फादर के साथ शायद उनकी इसलिए नहीं निभ सकी क्योंकि ये बिल्कुल अनमैच जोड़ी थी। यकीनन वो इनके साथ बहुत ऑकवर्ड लगते होंगे। मिस्टर मलिक, जुबारिया ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। मैं अपने पापा के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। मेरे पापा दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्द हैं और खूबसूरत मर्द वही होता है जो औरत की इज़्ज़त करना जानता है, उससे मोहब्बत करना जानता है, उसकी अहमियत से वाकिफ़ होता है, हर रिश्ते का तकद्दुस बहार रखता है। चेहरों से और कद-काठ से मर्द खूबसूरत नहीं बन जाते। जहाँ दाद के छक्के छूट गए, वो यकलख्त खड़ा हो गया। और सुनना चाहेंगे आप खूबसूरत मर्द की तारीफ़ जो इंसान हालात के बहते धारों के साथ सफ़र करे। हालात इंसान के जुनून से रुख नहीं बदलते सर। इंसान को ख़ुद को हालात के मुताबिक बदलना पड़ता है। जो लोग ऐसा समझते हैं वो हालात का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अलबत्ता उनके रवैये इस हद तक बदसूरत हो जाते हैं कि दूसरों को उनसे खौफ आने लगता है। ज़िंदगी में पहली बार जहांदार जुबारिया से लाजवाब हुआ था और वो भी इस तरह कि उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, वो यकसर अनजान होकर बोला। जुबारिया इस्तज़ाया मुस्कुराई। चाहे खूब, ये भी मैं समझाऊँ। पूछ लिया होता अपनी भरजाई कम अहर महबूबा, आगे एक लफ्ज़ नहीं। दुख व इश्तियाल से अगले ही लम्हे जहांदार का हाथ उठ गया। जुबारिया ज़रा फासले पे ना खड़ी होती तो यह हाथ फिर से उसके चेहरे की जीनत बन जाता। जहांदार का हाथ फिज़ा में ही बुलंद रह गया। जुबारिया बुफर कर उसके सामने आ गई। फिर उसका हाथ झटकते हुए बोली, मिस्टर मलिक, ये बात ध्यान में रखना, ये मेरे बाप का घर है, आपका ज़ाती बेडरूम नहीं जहाँ आप ये गलतियाँ बार बार दोहराते रहेंगे। किसी गुमान में ना रहिएगा कि हर बार आपकी गलती माफ़ कराने के लिए जुबारिया बाप के सामने डट जाएगी। जहांदार बुरी तरह तिलमिला गया। उसके होश ही क्या, मिजाज भी ठिकाने पर आ गए। पापा का फ़ोन आया था, उन्होंने आपको ऑफिस बुलाया है, जाना चाहे तो चले जाइए। जुबारिया ने झुक कर मेज़ पे से अखबार उठाया और अपने कमरे में चली गई। दिन भर वो सख्त टेंशन में मुब्तला रहा। बल आखिर 9:30 बजे के करीब उसने फ़ोन खड़का दिया। मुलाजिम ने फ़ोन रिसीव किया। जुबारिया बीबी, आपका फ़ोन है। कौन है? उसने टीवी की आवाज़ हल्की कर दी। जहांदार साहब हैं, उनसे कहो मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ। वो फिर स्क्रीन की तरफ मतवज्जा हो गई। छोटे साहब पूछ रहे हैं, उनसे पूछ कर बताओ वो कहाँ गई हैं। जुबारिया लाल दिन की नाअहली पर तिलमिला कर रह गई। उनसे कहो जहन्नम में गई हैं। दूसरे ही लम्हे उसने खुद बढ़कर फ़ोन बंद कर दिया। आज तीसरा रोज़ था। ऑफिस जाने के लिए वो दांस्ता देर से घर से निकला था। उसका ख्याल था फाइक अहमद अब तक ऑफिस जा चुके होंगे। तभी इत्मीनान से वो उसके घर आ गया। लालदीन लॉन में पानी दे रहा था। उसे देखते ही सलाम झाड़ दिया। वालेकुम अस्सलाम। बड़े साहब घर पे हैं? जी, वो तो अभी अभी निकले हैं। और तुम्हारी बेगम साहिबा, आई मीन जुबारिया बीबी? वो जी अपने कमरे में है। आप ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं उन्हें इत्तला देता हूँ। लालदीन ने चाबक दस्ती दिखाई। हाँ नहीं, रहने दो, मैं वहीं चला जाऊँगा, वो कुछ सोचते हुए बोला। लालदीन ने ताज़ीम से उसके कमरे तक रहनुमाई की। वो कमरे में दाखिल हुआ तो इंग्लिश म्यूज़िक की उठक पटक उसके समातों पे हथौड़े बरसाने लगे। उसने नागवारी से कानों पे हाथ रख दिए। सामने ही वो रेशमी नाइटी गुलाबी नाइटी में मलबूस बिस्तर पर औंधे इस तरह पड़ी थी कि पाँव की तलवे छत की तरफ थी और म्यूज़िक के साथ साथ हिल रहे थे। बरहना पंडलियाँ और बरहना बाजू, कुशादा गले की नाइटी वो बड़े काबिल एतराज़ हुलिये में थी। जहांदार की निगाहें चकाचौंध हो गई। सबसे पहले यही ख्याल दिल में आया कि इस घर के सब मुलाजिम मर्द हज़रात हैं। न जाने कितनी बार मुलाजिम को हुक्म बजा लाने के लिए अंदर आना पड़ता होगा। उसके बिस्तर के करीब ही वर्षा कारपेट पे बैठी थी। उसके हाथ में भी कॉफ़ी का मग था। दोनों के सर करीब करीब थे, जैसे बहम हम कलाम हो। ये विस्प भी ख़वातीन में ही है। म्यूज़िक चाहे कैसा धमाका खेज़ क्यों ना हो, हर काम बड़े इत्मीनान से कर लेती हैं, हत्ता के बातें भी। उसने आगे बढ़कर डेक ऑफ कर दिया। दोनों ने चौंक कर देखा। अगले ही पल वर्षा उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। जुबारिया ऐसे ही पड़ी रही। जहांदार को अजीब सा लगा। उसने वर्षा की तरफ देखा, फिर बेशाइस्तगी से माजरत तलब लहजे में कहा, प्लीज़ मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। वर्षा खुद इस सिचुएशन से नर्वस हो रही थी, बाहर जाने लगी। अगले ही पल जुबारिया बोल पड़ी, वर्षा तुम बाहर नहीं जाओगी। वो झटके से उठ बैठी, क्योंकि मेरा इनसे कोई पर्सनल मामला नहीं है। वर्षा बुखला गई। फिर जुबारिया को घूर कर यूँ देखा जैसे दिल ही दिल में कह रही हो, अपना हुलिया देखो बगैरत। सर आप बैठिए, मैं बाहर जा रही हूँ। अगले ही पल वो कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद जहांदार ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसके नज़दीक सोफ़े पर बैठते हुए बोला, नाइटी रात का लिबास होती है, शहर के साथ ही उसे तब्दील कर लेना चाहिए। जुबारिया उसकी बात पे हंस पड़ी, जैसे बहुत महफूज हुई हो। यानी ये मर्दों की ज़ात की तरह होती है, बदलना शर्त जो ठहरी। क्या तुम शादी से पहले भी ऐसे लिबास पहनती थी?
اس کے دوسرے سوال پہ زباریہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، سر میں نے تو کبھی نہیں پوچھا آپ سے کہ آپ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے۔ شہزاد اس کی بات پہ جذبز ہو کر رہ گیا۔ یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ تم نے اس فیصلے میں صرف اپنی ذات کو ترجیح دی اور میرے متعلق جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہوں۔ زباریہ مسکرائی، تمہیں میرے متعلق جو کچھ معلومات ہے میں اس پہ قطعی شرمندہ نہیں ہوں۔ البتہ میں شرمندہ ہو گئی تھی، اس لیے فوراً وہاں سے لوٹ آئی۔ بہتر ہوتا کہ تم ساری بات جان کر لوٹتی۔ وہ اس کی ہٹ دھرمی پہ کلس کر بولا، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ کے بارے میں جاننے کی؟ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں اپنے متعلق بتانے کی، انڈرسٹینڈ؟ اس لیے کہ یہ تمہارا یک طرفہ فیصلہ تھا اور نہ ہی میں تمہارے سامنے کسی بھی وضاحت کو ضروری سمجھتا ہوں۔ کون ہوتی ہو تم جس کے سامنے میں اپنا ماضی بیان کروں اور دلیلیں دوں؟ یہ بات تمہیں سوچنی چاہیے تھی۔ وہ مشتعل ہو کر بولا۔ زباریہ نے سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر سر آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ جہانداد انتہائی اطمینان سے بولا، تمہیں لینے آیا ہوں، گھر چلو۔ واٹ ڈو یو مین گھر چلو؟ زباریہ بھگ سے اڑ گئی، اگلے ہی لمحے بستر چھوڑ کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی، کس حیثیت سے آپ مجھے لے جانا چاہتے ہیں؟ ویری گڈ، شادی سے پہلے یہ سوال تمہیں اپنے پاپا سے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ ان کی بیٹی کس حیثیت سے میرے گھر میں جا رہی ہے۔ اب یہ سوال بیکار ہے۔ وہ بھی صوفے پہ سے کھڑا ہو گیا۔ زباریہ تحیر سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ تلخی سے ہنس دیا، ان سب باتوں کو بھول کر مجھے اپنی جگہ پہ رکھ کر سوچو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ زیادتی کس کے ساتھ ہوئی ہے، تمہارے ساتھ یا میرے ساتھ۔ اگر تم اس قدر خود غرضی کا ثبوت نہ دیتی تو حالات مختلف ہوتے۔ اگر ذرا سی بھی انسانیت ہے تم میں تو سمجھ سکتی ہو، کھو دینے کا دکھ نہیں مجھے، جھٹلائے دیے جانے کی آگ میں بھڑ بھڑ جلتا رہا ہوں۔ صرف جھٹلائے جانے کی آگ؟ زباریہ کی آنکھوں میں پانی تیر گیا۔ میرا خیال ہے سر میں اپنا بھگتان بھگت چکی ہوں، اب آپ کو صبر آ جانا چاہیے۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ جہاندار نے آگے بڑھ کر بے رحم انداز میں اس کی کمر میں اپنا بازو حمائل کیا اور اس کے بازو پہ لٹکتی ریشمی ڈوری کو کھینچتے ہوئے بولا، اب صبر نہیں آ سکتا کسی طرح سے بھی۔ بتاؤ کتنا تشدد پسند ہے تمہیں، کتنا؟ زباریہ رو پڑی، پھر جھٹکے سے اس کے سہر سے نکلی، سر آپ کے اور میرے درمیان اب کوئی لین دین نہیں ہے، یہ حساب تو قیامت تک بھی صاف نہیں ہو سکتا۔ وہ مسکرایا، شام کو میں آفس سے ادھر ہی آؤں گا، چلنے کے لیے تیار رہنا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ بات جہانداد کے لیے بہت بھاری تھی۔ وہ دانستہ اسے لینے نہیں گیا تھا، اس نے یقیناً انتظار بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر یہی بات وہ کسی اور طرح کرتا تو وہ صبح سے ہی شام کا انتظار کرنا شروع کر دیتی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اتنی محبت کہ وہ اسے محبت نہ بھی کرے تب بھی وہ اسے چاہتی رہے گی۔ شاید اسے خود پہ بہت گمان ہے، ہر چیز کو تسخیر کر لینے کا گمان، اور شاید اسے اپنی محبت پہ بھی بہت گمان ہے، میری نفرت سے بھی زیادہ۔ اپنی محبت کو طاقتور سمجھیے، اس کا یہ گمان ضرور ٹوٹے گا، میری طرف سے محبت پاتی رہے گی، پھر بھی محبت کے لیے ترسے گی۔ اقرار نہیں کروں گا، کبھی نہیں بتاؤں گا اسے۔ وہ بستر چھوڑ کر کھڑکی کے آگے کھڑا ہو گیا اور چاند کو دیکھنے لگا۔ پاگل لڑکی، تمہاری دیوانگی کے آگے میں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ میں تمہاری محبت کے آگے اسی دن ہار گیا تھا جب تم نے ساری رات میری زندگی کی دعائیں مانگی تھی۔ حالانکہ تمہیں اس وقت مجھے اکیلے چھوڑ دینا چاہیے تھا، یہ سوچ کر کہ مکافات عمل سب کے ساتھ ہے، لیکن تمہاری محبت تمام جذبات پہ غالب تھی۔ میں اسیر ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ تمہاری محبت کی بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس بارش نے میرے دل کا بغض دھو دیا، تمام نفرتوں کو دھو ڈالا۔ میرے روم روم پر تمہاری محبت اوس بن کر گر رہی تھی۔ مجھے اپنی زیادتیوں کا احساس ہو رہا تھا اور میں نے پاگل لڑکی اپنی زیادتی کا مداوا کیا، تمہارے زخم کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم نے سوچا ہوگا کاش میں ہوش میں ہوتا، مگر میں ہوش میں تھا۔ اگر تم یہ سب کچھ جان لو تو خوشی سے ناچنے لگو، مگر نہیں، پھر وہی فتح میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ چاند کو تکتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کسے آزما رہا ہے، اسے یا خود کو۔ شام کو وعدہ کر کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد اسے لینے آیا تھا، مگر وہ گھر پر نہیں تھی۔ کہاں گئی ہے؟ ملازم نے پوچھا۔ صاحب کلب؟ وہ حیران ہوا۔ کون سے کلب؟ ایکسرسائز کلب صاحب جی۔ رانی کا ایک اور جھٹکا لگا۔ تمہیں معلوم ہے کلب کا نام؟ ملازم ہنسنے لگا۔ گھر کا ہی کلب ہے جی، بھلا کیا نام ہوگا؟ ویسے زباریہ بھی کہہ رہی تھی کلب کا کوئی نام رکھیں گے، کیونکہ اس علاقے کی بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں یہاں ایکسرسائز کرنے۔ جہانداد کو اس کی تفصیل سے الجھن ہوئی۔ یہ بتاؤ اس وقت وہ اکیلی ہوگی یا اور بھی خواتین ہوں گی وہاں؟ لال دین نے وقت دیکھا، 10 بج رہے تھے۔ نہیں جی، اس وقت تو وہ اکیلی ہی ہوں گی۔ وہ لال دین کی ہمراہی میں بنگلے کے پیچھے حصے کی طرف آ گیا۔ گھر کے دونوں طرف لان تھا، پچھلے لان سے گزر کر ایک کشادہ راہداری تھی، ساتھ ہی زینہ تھا۔ یہاں سے چلے جائیے جی، اوپر پہلا ہی کمرہ ہے۔ اس نے گھر کا یہ حصہ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ کھلی کشادہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا، پھر کسی خیال کے تحت رک گیا۔ سنو لال دین،
ملازم مستدی سے مڑا، یہ کلب کب سے ہے؟ یہ تو جی بہت پرانا ہے، جب بڑی بیگم صاحبہ یہاں ہوتی تھی تب سے، یا شاید ان سے بھی پہلے، مجھے یاد نہیں جی۔ اچھا تم جاؤ۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اوپر چڑھ گیا۔ شیشے کا براؤن ٹچ سسٹم دروازہ تھا، اس نے ہلکا سا پش کیا، دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں جدید آلات ایکسرسائز کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ہال کے فرش پہ نیلا قالین بچھا ہوا تھا، پوری چھت شیشے کی تھی، فرش پہ رکھی ہوئی ہر چیز چھت میں نظر آ رہی تھی۔ پیناسونک کا ڈیک رکھا تھا۔ اس کی نگاہ زباریہ پہ پڑی، ہلکا آسمانی گہرا نیلا کنٹراسٹ ٹراؤزر شرٹ پہنے جوگر سمیت وہ رولر پر کھڑے کھڑے دوڑ رہی تھی، جیسے جنونی کیفیت میں بھاگتی چلی جا رہی ہو، نہ رکنے کے لیے۔ جہاں داد اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ محبت کرنے والی جنونی ہوتی ہیں، اپنے نفع نقصان سے بالاتر۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس کا بازو پکڑ کر رولر پہ سے نیچے اتار لیا۔ یہ تم کیا کر رہی تھی؟ جہاداد نے اسے پوچھا، جیسے وہ خودکشی کر رہی تھی۔ سارا فگر خراب ہو جائے گا، اس نے تشویش کا اظہار کیا۔ کاش آپ کو میرے دل کی پرواہ ہوتی۔ زباریہ بازو چھڑا کر قریب پڑی کرسی پہ ڈھہ گئی۔ اس کا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور تنفس تیز ترین تھا۔ جہاداد نے رحم بھری نگاہ اس پہ ڈالی، پھر تولیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جس سے زباریہ چہرہ اور گردن صاف کرنے لگی۔ جہاداد نے اس پہ سے نگاہ ہٹا لی اور حال کا جائزہ لینے لگا۔ دیواروں پہ عجیب عجیب لوگوں کی تصاویر لگی تھی، کچھ مرد تھے اور کچھ خواتین۔ یقیناً یہ سب ان آلات کا شاخسانہ تھے۔ جہاں داد کو ان کے جسموں سے گھن آنے لگی۔ ایک شخص نے تو باقاعدہ اسے چونکا دیا، اس کے رگیں گوشت سے باہر نکل ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم پہ کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہوں۔ اس نے زباریہ کی طرف دیکھا جو تقریباً سانسیں بحال کر چکی تھی۔ یہ کون صاحب ہے؟ اس نے اشارہ کیا۔ پول ڈیلٹ، عالمی باڈی بلڈر۔ تم اس جیسا بننا چاہتی ہو؟ زباریہ نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکا کر جوگرز کے تسمے کھولنے لگی۔ جہاں داد نے دلچسپی سے ایک ڈمبل اٹھا لیا اور اسے ایک ہاتھ سے اوپر نیچے کرنے لگا۔ بہت ہلکا ہے، اس نے ہنس کر واپس رکھ دیا۔ زباریہ جوتے اتار کر سیدھی ہو گئی۔ کتنا وزن اٹھانے کی پریکٹس ہوئی؟ اس نے زباریہ کو چھیڑا۔ ضمیر کا بوجھ اٹھا لیا، اتنا ہی کافی ہے۔ زباریہ نے کرسی کی بیگ سے اپنا کوٹ اٹھا کر شانے پہ ڈال لیا۔ جہاں داد بے ساختہ ہنس پڑا۔ حالت جنگ میں رہنے والے آلات پہلوانی سے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ زباریہ جل گئی۔ مقابلہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کی گیم صاف ہو۔ جہاں داد نے ایک بار پھر کہکا لگایا، تو پھر کیا انتقام کی تیاری ہو رہی تھی؟ زباریہ نے کوئی جواب نہیں دیا، انٹرکام اٹھا کر بات کرنے لگی۔ لال دین، پاپا آ گئے ہیں؟ وہ دیر سے آئیں گے، ڈنر پہ گئے ہوئے ہیں، باہر سے پارٹی آئی ہوئی ہے۔ انٹرکام کے بجائے باہر سے جواب موصول ہوا۔ اس نے جہاں داد کی طرف دیکھا۔ لال دین کچھ اور تفصیل بتا رہا تھا۔ اس نے اچھا کہہ کر فون بند کر دیا۔ آپ ہمیشہ پاپا کی غیر موجودگی میں ہی کیوں آتے ہیں؟ لا حول ولا، اپنی بیوی کے پاس آتا ہوں، تمہارا اس بات سے مطلب کیا ہے؟ بیوی؟ زباریہ تلخی سے ہنسی۔ کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ جہاں داد کرسی کی ہتھیوں پہ ہتھیلیاں جما کر تقریباً اس کی طرف جھک گیا اور مدہوشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی قربت سے زباریہ کی سانسیں الجھنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ زباریہ کا رنگ اڑ گیا، جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ شوق نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ زباریہ سے دھکیل کر پھرتی سے کھڑی ہوئی گئی اور اپنی سانسوں کا زیر و بم سنبھالتے ہوئے رخ موڑ کر بولی، لگتا ہے آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ جہاں داد نے گھوم کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ ہاں میں ہوش میں نہیں ہوں۔ بھلا ایک ہوش مند مرد کسی بیوقوف لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ زباریہ اس کی قربت سے دہک اٹھی۔ اس کے جذبے آگ کی طرح آنچ دے رہے تھے۔ یہ تپش محبت کی تھی، نہ کہ نفرت کی، لیکن وہ ادراک کے لمحوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اس کے بازوؤں میں کسمس آئی۔ جائیے پھر کسی عقل مند سے محبت کیجیے۔ کالج سے ریزائن کر چکا ہوں، محبت کرنے کے زیادہ چانسز وہیں ہوتے ہیں۔ وہ شرارت و سرگوشی سے گویا ہوا۔ زباریہ اس کے طنز کا مفہوم سمجھ گئی۔ نہ جانے کیوں اس شخص سے توقعات وابستہ کیے بیٹھی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آئی، پوری طاقت سے اپنا آپ اس سے چھڑا لیا۔ جہاں داد کو اس کی کوشش نے لطف دیا، پھر شرارت سے داد دینے والے انداز میں بولا، یعنی محنت رنگ لائی ہے؟ کاش محبت بھی رنگ لاتی، اس نے افسوس سے کہا اور ہتھیلی سے آنسو رگڑ لیے۔ جہاں داد زور سے ہنس پڑا۔ یہ لڑکی اسے مجبور کر رہی تھی، وہ اپنی تمام پیش بندیوں کے سامنے ہار رہا تھا، تمام تر لاہے عمل بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ آخر تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہارے سامنے ہار تسلیم کروں؟ تم خود کیوں نہیں ہار جاتی مجھ سے؟ وہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے ہار گیا ہو، تھک گیا ہو۔ پھر اسے شانوں سے پکڑ لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، جانے من میں ہار گیا اور تم جیت گئی، لیکن اظہار محبت سے پہلے میں تمہارے دل کو اپنی طرف سے صاف کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس دل کے موسم ہمیشہ میرے لیے تابندہ رہیں۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی امیر حمزہ سنانا شروع کی۔ زباریہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جہاں داد اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ لڑکا شہر آ گیا۔ بہت جلد ہی اسے ایک چالاک لڑکی ملی۔ ویسے تو اور بھی لڑکیاں چالاک تھیں، تب ہی اس نے اس بھولے بھالے لڑکے کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ اس نے شرارت سے بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر دیا۔ پھر وہ لڑکی اسے محبت سکھانے لگی۔ اس لڑکے کو اس کا کوئی بھی انداز پسند نہیں آیا، لیکن ایک رات
ایک رات وہ اپنا چہرہ اس کے قریب لے آیا، زباریہ کے ہوش جاتے رہے، وہ خوف زدہ سے پیچھے کی طرف پلٹ گئی۔ وہ لڑکی اس لڑکے کو بے ہوش سمجھ کر مسائی کے لمس سے نوازتی رہی، یہاں تک کہ وہ لڑکا اپنا چارہ گھر کے پھسوں میں قید ہو کر رہ گیا۔ حیرت سے زباریہ کی آنکھیں پھٹ گئی، وہ بس زمین پہ گرنے کو تھی۔ اس لڑکی نے بڑی چالاکی سے اسے اپنی حالت کا اسیر بنا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اپنی شکست کا اعتراف کرے یا نہ کرے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا، وہ کبھی اپنے جذبے کو اس پہ عیاں نہیں کرے گا۔ مگر لڑکی کی محبت زیادہ طاقتور تھی، اس نے لڑکے کو مجبور کر دیا۔ اگلے ہی پل زباریہ گھوم کر اس کے اثار سے نکل آئی اور تیزی سے اس سے دور ہو گئی۔ اس کے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چند ہی لمحوں میں یہ کیا ہوا، یہ سب سچ تھا یا یوں ہی۔ حیرت و خوف سے وہ جہاں داد کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ اس کے قریب آ گیا، پھر اس کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ اب لڑکے نے فیصلہ کیا وہ باقی کہانی گھر جا کر سنائے گا تاکہ لڑکی اطمینان سے سن سکے۔ وہ اس کی کیفیت سے حظ اٹھاتے ہوئے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سیدھا ہو گیا۔ چلیے جانے جہاں داد، گھر چلتے ہیں۔ زباریہ نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی ہو۔ موسم تھا یا آفت، اس کا آفس جانے کا قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مارے باندھے جانے کی تیاری کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا آفس سے چھٹی حاصل کرنے کے لیے آج کون سا نیا طریقہ اختیار کرے کہ زباریہ اس کی چھٹی پہ رضامند ہو جائے۔ رسٹ واچ باندھتے ہوئے وہاں اس کی نگاہ گھڑی کے نمبروں سے الجھ کر رہ گئی۔ 1 جنوری 1999، آج سال کا پہلا دن تھا۔ اس کا دل بلیوں اچھلا۔ اب چھٹی کا مرحلہ آسان تھا۔ وہ زباریہ کو تلاش کرتے ہوئے کچن میں آ گیا۔ سرخ ویلوٹ کے سوٹ میں ملبوس، بلیک شال ڈالے وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ پہلے تو موسم کی سازش تھی، اب وہ خود آزمائش بنی کھڑی تھی۔ جہاں داد کا دل اور بھی مچل گیا۔ ہیپی نیو ایئر! چپکے سے اس کے نزدیک آ گیا۔ زباریہ ڈر گئی، وہ ہنس پڑا۔ دوسرے ہی پل زباریہ بھی ہنس پڑی۔ ٹو یو، اس نے آہستگی سے کہا۔ یوں نہیں، کسی اور طرح سے وش کرو تاکہ سال بھر مجھے یہ پہلا دن یاد رہے۔ مثلاً کس طرح سے؟ زباریہ نے نہ سمجھتے ہوئے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے سر سے مجھے آپ چھٹی دلا دو، اس نے معصوم سی صورت بنائی۔ زباریہ ہنس پڑی۔ سال کے پہلے ہی دن چھٹی کی تو سارا سال چھٹیوں میں ہی گزرے گا، اس لیے آج کے دن چھٹی کرنا بدشگونی ہے۔ آپ آفس جائیے، پاپا کے پہلے ہی 2 فون آ چکے ہیں۔ جہاں داد کا منہ اتر گیا۔ میڈم پلیز، اس نے زباریہ کے شانے پہ تھوڑی ٹکا کر فرمائش کی۔ زباریہ نے ہنس کر نفی میں گردن ہلا دی۔ میری پیاری بیوی، وہ بازد ہوا۔ زباریہ نے ہنس کر نفی میں گردن ہلا دی۔ دس از مائی آرڈر، وہ استاد بنا۔ زباریہ دیر تک ہنستی رہی۔ مگر آپ چھٹی کر کے کریں گے کیا؟ وہ انڈا فرائی کرنے لگی۔ آپ کو دیکھیں گے، موسم سے لطف اٹھائیں گے، وہ دھیرے سے بولا۔ پھر تو قطعی آپ کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ زباریہ میز پہ ناشتہ رکھنے لگی۔ وہ بے چین ہو کر اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ چلو اچھا، کوئی اچھی سی مووی دیکھیں گے جو تمہاری پسند کی ہو۔ باز آئی میں آپ کے ساتھ مووی دیکھنے سے۔ فلم کم دیکھتے ہیں، ڈائیلاگ کا عملی مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں داد ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کو اکیلے محبت کرنے کا شوق ہے۔ ہم میدان میں آئے اور آپ بغل ہو گئی۔ واٹ ڈو یو مین بغل؟ زباریہ اس نئے لفظ سے محفوظ ہوئی۔ میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، وہ اس کے سوال پہ ہنس کر بولا۔ زباریہ سر جھٹک کر ہنس پڑی۔ ایک استاد کی یہ اردو! گاؤں کے ماحول کا کچھ اثر بھی تو ہونا چاہیے۔ دوسرے ہی پل خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سنو، کیوں نہ گاؤں چلے؟ نہ بابا نہ، یہاں اتنی سردی ہے تو وہاں کیا حال ہوگا؟ زباریہ نے گاؤں کے خیال سے پناہ مانگی۔ اسی لیے تو آفر کر رہا ہوں۔ جہاں داد نے ہنسی دبائی۔ زباریہ کے چہرے پہ کہیں رنگ آ کر بکھر گئے۔ اب کی بار میں اتنے موٹے سوٹ لے کر جاؤں گی کہ مجھے لحاف بھی اوڑھنا نہیں پڑے گا۔ ہاں، یعنی پیراشوٹ کا لباس۔ زباریہ روحانسی ہو گئی۔ اب تو بالکل بھی چھٹی لے کر نہیں دوں گی۔ جہاں داد ہنستا ہوا چلا گیا، پھر اس کے قریب آ کر سرگوشانہ انداز میں بولا۔ اینی وے، میں خود فون کر کے کہہ دیتا ہوں سر، آپ کی بیٹی مجھے آنے نہیں دے رہی۔ مجھ سے زیادہ موسم کا اس پہ اثر ہو رہا ہے۔ اگلے ہی پل شرم سے زباریہ کے ہونٹ سل گیا اور نگاہیں جھک گئی۔ جہاں داد اس کے پیچھے کھڑا تھا مسکرا دیا، پھر اسے اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے اپنی تھوڑی اس کے شانے پہ نکالی اور آہستگی سے بولا۔ زیب؟ زباریہ نے اپنے ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں پہ رکھ دیے، جیسے اپنے تحفظ پہ ناز کر رہی ہو۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ جہاں داد کے انداز میں جھجک بھی تھی اور ندامت بھی۔ زباریہ مسکراتے ہوئے اس کے کف لنکس چھیڑنے لگی۔ محبت میں معافی کا کیا سوال؟ زباریہ کی وسعت قلبی کے آگے اسے اپنا آپ بے حد حقیر لگا۔ اس نے تڑپ کر زباریہ کو اپنی طرف موڑ لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں زیب، بہت نادانیاں سرزد ہوئی ہیں مجھ سے، جائز اور ناجائز تم میرا ظلم سہتی رہی ہو۔ اس کے باوجود تم نے مجھے معاف کر دیا۔ کیا ایک دن بھی تمہیں مجھ پہ غصہ نہیں آیا؟ یہاں سے بھاگ جانے کو دل نہیں چاہا؟ مجھ سے نفرت نہیں ہوئی؟ کیسی محبت تھی تمہاری زیب؟ آخر ایسا بھی کیا تھا مجھ میں؟ زباریہ مسکرا کر سر جھکا لیا۔
मैंने आपको पहली बार देखा तो आप मुझे किसी मर्द की तरह लगे थे और बस यही मेरी तमाम उम्र की महरूमी का एहसास था। बावजूद आपसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करने के मैं कभी अपनी ज़ात का ये दर आप पे मुनकशिफ नहीं कर सकूँगी, क्योंकि इससे मेरे वालिदैन की ज़िंदगियों पे हर्फ आता है। मैं आपसे सब कुछ शेयर करूँगी, मगर ये राज नहीं। मैंने भी तो आपको बहुत सताया, वो उसे शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। जहांदाद ने उसके सभी रोशन चेहरे पे निखार डाले, फिर मलाल से मुस्कुरा दिया। तुम तो अपना कफ़ारा अदा कर चुकी, मैं तो तमाम उम्र अपने रब के हजूर सजदा रेज़ हूँ, तब भी खुद को माफ़ी के लायक नहीं समझता। उसने ज़ुबारिया की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, तुम मुझे माफ़ कर दोगी, वो भी शायद मुझे माफ़ कर दे। ज़ुबारिया मुस्कुरा दी, फिर उसके कुर्बान के बर्तनों से खेलते हुए बोली, आपने कोई ख़ता की ही नहीं, तो फिर माफ़ी का क्या सवाल। जहांदाद की आंखें रोशन हो गई, फिर उसने अपने बाजुओं का हल्का उसके गिर्द तंग कर लिया। तुमने वाकई मुझे मोहब्बत करना सिखा दिया ज़ेब। एक दिन मैंने सोचा था ज़ेब, तुम्हें हमेशा तड़पाता रहूँगा, लेकिन जो मोहब्बत होती है ना, किसी कीमती ख़जाने की तरह होती है। जो भी उससे माला माल हो जाए उसे छुपाने पे कादिर नहीं होता, बल्कि इजहार के लिए बेकरार हो जाता है। जिस तरह मैं बेकरार रहने लगा हूँ। ज़ुबारिया उसकी शिद्दतों के सामने खामोश थी। वो उसके इस कदर नज़दीक था कि शर्म से वो बोल नहीं पाती थी। कुछ तो बोलो ज़ेब। वो उसे खामोश देकर छेड़ने लगा। वो क्या बोलती, बारिश कोई सी भी हो, उसमें भीगते हुए बूंद बूंद का हिसाब नहीं दिया जाता, वो तो बस महसूस करने का वक्त होता है। उसका तन मन मोहब्बत की बारिश में भीग रहा था। उसने सरशारी से अपना सर जहांदाद के सीने पर टका दिया, ये सोच कर के तमाम जज्बे लफ्ज़ों के मरहूने मिन्नत नहीं होते। साल का पहला ही दिन कितना खूबसूरत था, यूं जैसे उम्र का हर लम्हा, हर नया दिन किसी नौखेज़ दुल्हन की तरह आरास्ता व पैरास्ता उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। तो ये था लास्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को ये पूरा नावल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मेरा ये मोस्ट फेवरेट नावल है। तो प्लीज़ आप लोग अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि आप लोगों को ये नावल कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।